بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت۔ قرآن مجید کی ایک آیات، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اور مرزا قادیانی کی وہ کتب کے حوالے پیش کیے جائیں گے جس جگہ پر مرزا قادیانی نے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی مدعی نبوت ہے پیغمبر علیہ السلام کے بعد جو دعویٰ کرتا ہے پیغمبری کا یا رسالت کا یا نبوت کا، وہ لعنتی ہے، وہ کافروں میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین، یعنی کہ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی کہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید اور اس حدیث نبوی کی تشریح ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اعتراض میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبیوں میں سے ہوں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اے میرے بھائی، تو جان لے کہ میں نے نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہاں دیکھو کہ مرزا قادیانی اس عبارت کے اندر نبوت کا دعویٰ اور اپنے آپ کو نبی کہنے سے بالکل انکار کر رہا ہے۔ اور یہ مرزا قادیانی کی دوسری کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 215 پر ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ پھر ہمارے مخالف جب کہ اس بحث سے عاجز آ جاتے ہیں تو افتراء کے طور پر ہم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گویا ہم معجزات اور فرشتوں کے منکر ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ تمام افتراء ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو نبی کہنے والے پر افتراء کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ آگے میرے سامنے ایک اور حوالہ ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے، تو پھر بتاؤ کہ اس کے بعد نبی کہاں سے ظاہر ہوگا؟ یعنی کہ اسی تفسیر کر رہا ہے لا نبی بعدی کی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ خاتم الانبیاء جب پیغمبر علیہ السلام کا نام رکھا ہے تو اس کے بعد نبی کیسے آ سکتا ہے، کیسے کوئی ہو سکتا ہے اور کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ اس کی یعنی کہ نبی آنے کی یہ بالکلیہ طور کے اوپر نفی کر رہا ہے، نہ ذلی بروزی کا کوئی اس کے اندر استثناء کر رہا بلکہ سب کی یہ نفی موجود ہے۔ یہ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412 کے اوپر، ہر یک دانہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمیشہ کے لیے وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب وحی نبوت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ مرزا صاحب کا پہلے عقیدہ تھا اور خاتم النبیین پر بھی مرزا صاحب اس وقت عمل کرتے تھے اور اس پر عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ ایک اور حوالہ ہے جس میں مرزا صاحب واضح طور پر حدیث لا نبی بعدی کی تشریح کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے، یعنی کہ عمومی طور پر نبوت کی نفی کی گئی ہے۔ پس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو آمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد میں اس کی جو وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ یعنی کہ حدیث لا نبی بعدی میں کے اندر جو لا ہے نا، یہ لا نفی عام کی ہے، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کس قدر جرت، دلیری اور گستاخی کے ساتھ یہ دعویٰ کرے گا۔ اس عبارت کے اندر مرزا صاحب واضح طور پر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو گستاخی کہہ رہے ہیں۔ اس عبارت میں دیکھیے کہ مرزا صاحب واضح طور پر مدعی نبوت کو مفتری کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں خود پڑھ لیجئے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 27 ہے۔ کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟
اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولاکر رسول اللہ کی وخاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ مرزا صاحب یہاں پر رسول اور نبی پیغمبر علیہ السلام کے بعد دعویٰ کرنے والے کو بدبخت مفتری کہہ رہا ہے اس جگہ پر۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 27 کے اوپر ہے۔ واضح طور پر مرزا صاحب یہاں پر مدعی نبوت کو بدبخت مفتری یعنی کہ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 164 کے اوپر مرزا صاحب واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ اپنا ایک الہام ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے الہام کیا کہ دین اللہ اسلام ہی ہے اور سچا رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں، جو رسول امی امین ہے۔ پس جیسا کہ عبادت صرف خدا تعالیٰ کے لیے مسلم ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح ہمارے رسول اس بات میں واحد ہیں کہ اس کی پیروی کی جائے، اور اس بات میں بھی واحد ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی کہ اس بات میں اکیلے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، جن کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر بغیر کسی ذلی بروزی تعویل کے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مرزا صاحب نے کہا ہے۔ یہ ایک اور کتاب کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 359 ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ اس عبارت کے اندر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کے دشمن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو، یعنی کہ جو شخص بھی نبوت کا سلسلہ جاری مانے گا وہ شخص دشمن قرآن ہوگا، وہ شخص دشمن رسول ہوگا، اس کو دشمن قرآن کہا جا رہا ہے۔ یہاں مرزا صاحب نے یہ واضح طور پر لکھا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 359۔ یہ مرزا صاحب کی ایک اور کتب کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154، جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے؟ میں تو محمد کی اور کامل طور پر اللہ اور رسول کا متبع ہوں، اور ان نشانوں کا نام معجزہ رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارے مذہب کی روح سے ان نشانوں کا نام کرامات ہے جو اللہ رسول کی پیروی میں دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اس جگہ پر تک تو پہنچ گئے ہیں کہ میرا الہام ہونے کا دعویٰ ہے، مجھ پر الہام ہوتا ہے، لیکن میں مدعی نبوت نہیں ہوں۔ یہ مرزا صاحب اس عبارت کے اندر کہہ رہے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کی ایک اور کتب کا حوالہ ہے، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمارے نبی سید و مولا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ میرے پاس مرزا قادیانی کی اور کتب کے بھی بہت سارے حوالے ہیں، جس پہ مرزا قادیانی صاحب نے مدعی نبوت کو لعنتی کہا ہے، دشمن قرآن کہا ہے، اور مختلف طرح کہا ہے، اور کہا ہے کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں مدعی نبوت کا دعویٰ کر کے کافروں میں شامل ہو جاؤں، میرا تو کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو نبی کہوں یا رسول کہوں۔ اس طرح کے اور بھی کافی سارے دعوے ہیں۔ یہ مرزا صاحب اس وقت کے جب ابھی تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ تدریجاً انہوں نے الہام تک کا دعویٰ کر دیا تھا، اتنے تک میں نے حوالے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے جیسے چلتے آئیں گے تو مرزا صاحب کے وہ دعوے بھی پیش کروں گا جس جگہ پر اب انہوں نے خود ہی نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کرنے پر اپنے ان فتاوی جات کے مطابق دشمن قرآن بھی ٹھہرے، دشمن نبی بھی ٹھہرے، دشمن رسول بھی ٹھہرے، دشمن خدا بھی ٹھہرے، اور پھر جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافروں سے مل جاؤں جا کر، پھر خود نبوت کا دعویٰ کیا اور کافروں میں جا ملے۔